بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں اور دوستوں، ہم غیر مسلموں کے پوچھے جانے والے عام سوالات کے جوابات دے رہے ہیں۔ آج ہم سوال نمبر 5 کا جواب دے رہے ہیں۔ اردو کے بعد ان لوگوں کے لیے انگریزی میں بھی بیان کیا جائے گا جو ہماری اردو زبان نہیں سمجھتے۔ We will describe in English also after Urdu. So please watch complete video top to end. تو دوستو، سوال لائے مسلمانوں کی اکثریت بنیاد پرست اور دہشت گرد کیوں ہے؟ یہ سوال کیا جاتا ہے، جس کا جواب ہے مذہب یا عالمی معاملات پر کسی بھی بحث کے دوران یہ سوال اکثر مسلمانوں پر براہ راست یا بالواسطہ پھینکا جاتا ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں غلط معلومات کے ساتھ میڈیا کی ہر شکل میں مسلم دقانیسی تصورات قائم ہیں۔ در حقیقت ایسی غلط معلومات اور جھوٹا پروپیگنڈا اکثر مسلمانوں کے خلاف امتیازی سکول اور تشدد کی کارروائیوں کا باعث بنتا ہے۔ اوکلاہوما بم دھماکے کے بعد امریکی میڈیا میں مسلم مخالف مہم کا ایک معاملہ ہے، جہاں پریس نے اس حملے کے پیچھے مسلم مشرق وسطیٰ کے سازش کا اعلان کرنے میں جلدی کی۔ بعد میں مجرم کی شناخت امریکی مسلح افواج کے ایک فوجی کے طور پر ہوئی تھی۔ آئیے بنیاد پرستی اور دہشت گردی کے اس الزام کا تجزیہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، لفظ بنیاد پرست کی تعریف۔ ایک بنیاد پرست وہ شخص ہوتا ہے جو اس نظریے یا نظریے کی بنیادی اصولوں کی پیروی کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے جس کی وہ پیروی کر رہا ہے۔ ایک شخص کو ایک اچھا ڈاکٹر بننے کے لیے اسے دعا کے بنیادی اصولوں کو جاننا، ان پر عمل کرنا اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ دوسرے الفاظ میں وہ طب کے میدان میں ایک بنیاد پرست ہونا چاہیے۔ ایک شخص کو ایک اچھا ریاضی دان بننے کے لیے اسے ریاضی کی بنیادی اصولوں کو جاننا، اس پر عمل کرنا اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اسے ریاضی کے میدان میں بنیاد پرست ہونا چاہیے۔ ایک اچھا سائنسدان بننے کے لیے اسے سائنس کے بنیادی اصولوں کو جاننا، ان پر عمل کرنا اور ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اسے سائنس کے میدان میں بنیاد پرست ہونا چاہیے۔ نمبر 2، تمام بنیاد پرست ایک جیسے نہیں ہیں۔ کوئی بھی تمام بنیاد پرستوں کو ایک ہی برش سے پینٹ نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی بھی تمام بنیاد پرست کو اچھے یا برے کے طور پر درجہ بندی نہیں کر سکتا۔ کسی بھی فنڈامنٹلسٹ کے اس طرح کی درجہ بندی کا انحصار اس فیلڈ یا سرگرمی پر ہوگا جس میں وہ بنیاد پرست ہے۔ ایک بنیاد پرست ڈاکو یا چور معاشرے کو نقصان پہنچاتا ہے اور اس کے لیے یہ ناپسندیدہ ہے۔ دوسری طرف ایک بنیاد پرست ڈاکٹر معاشرے کو فائدہ پہنچاتا ہے اور بہت زیادہ عزت کماتا ہے۔ مجھے مسلم بنیاد پرست ہونے پر فخر ہے۔ میں ایک بنیاد پرست مسلمان ہوں جو اللہ کے فضل سے اسلام کی بنیادی اصولوں کو جانتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک سچا مسلمان بنیاد پرست ہونے کے باز نہیں آتا۔ مجھے ایک بنیاد پرست مسلمان ہونے پر فخر ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اسلام کے بنیادی اصول انسانیت اور پوری دنیا کے لیے فائدہ مند ہے۔ اسلام کا کوئی ایک بنیادی اصول ایسا نہیں ہے جو نقصان پہنچاتا ہو یا پوری نسل انسانی کے مفادات کے خلاف ہو۔ بہت سے لوگ اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں رکھتے ہیں اور اسلام کی کسی تعلیمات کو غیر منصفانہ یا غلط سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ اسلام کی ناکافی اور غلط معلومات ہے۔ اگر کوئی کھلے ذہن کے ساتھ اسلام کی تعلیمات کا تنقیدی جائزہ لے تو اس حقیقت سے بچ نہیں سکتا کہ اسلام انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر فائدے سے بھرا ہوا ہے۔ لفظ بنیاد پرست کے لغت کے معنی۔ ویسٹر کی لغت کے مطابق بنیاد پرستی امریکی پروٹیسٹنٹ ازم میں ایک تاریخ تھی جو 20ویں صدی کے ابتدائی حصے میں اٹھی۔ یہ جدت کا رد عمل تھا اور نہ صرف عقیدے اور اختلافات کا معاملے میں بلکہ ایک لفظی تاریخی ریکارڈ کے طور پر بائبل کے نقص ہونے پر زور دیا۔ اس نے بائبل میں خدا کے لفظی لفظ کے طور پر یقین زور دیا۔ اس طرح بنیاد پرستی ایک ایسا لفظ تھا جو ابتدا میں عیسائیوں کے ایک گروہ کے لیے استعمال ہوتا تھا جو یہ مانتے تھے کہ بائبل بغیر کسی غلطی اور غلطی کے خدا کا لفظی لفظ ہے۔ آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق بنیاد پرستی کا مطلب ہے کہ کسی بھی مذہب خصوصاً اسلام کی قدیم یا بنیادی عقائد کی سختی سے دیکھ بھال۔ آج جب کوئی شخص
لفظ بنیاد پرست استعمال کرتا ہے تو وہ ایک ایسے مسلمان کے بارے میں سوچتا ہے جو دہشت گرد ہے۔ نمبر 5، ہر مسلمان کو دہشت گرد ہونا چاہیے۔ ہر مسلمان کو دہشت گرد ہونا چاہیے۔ دہشت گرد وہ ہوتا ہے جو دہشت پھیلاتا ہے۔ جس لمحے ایک ڈاکو پولیس والوں کو دیکھتا ہے وہ گھبرا جاتا ہے۔ ڈاکو کے لیے پولیس والا دہشت گرد ہے۔ اسی طرح ہر مسلمان کو معاشرے کے سماج دشمن عناصر مثلا چور، ڈاکو اور ریپسٹ کے لیے دہشت گرد ہونا چاہیے۔ جب بھی ایسا سماج دشمن عنصر کے مسلمان کو دیکھے تو اسے گھبرا جانا چاہیے۔ یہ سچ ہے کہ لفظ دہشت گرد عام طور پر اس شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جو عام لوگوں میں دہشت پھیلاتا ہے، لیکن ایک سچے مسلمان کو صرف چیدہ لوگوں یعنی سماج دشمن عناصر کے لیے دہشت گرد ہونا چاہیے، نہ کہ عام معصوم لوگوں کے لیے۔ در حقیقت ایک مسلمان کو معصوم لوگوں کے لیے امن کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ ایک ہی فرد کے لیے ایک ہی کارروائی کے لیے مختلف لیبلز یعنی دہشت گرد اور محب وطن۔ ہندوستان کے برطانوی راج سے آزادی حاصل کرنے سے پہلے ہندوستان کے کچھ آزادی پسند جنگجو جنہوں نے عدم تشدد کی حمایت نہیں کی تھی، برطانوی حکومتیں نے انہیں دہشت گرد قرار دیا تھا۔ انہی لوگوں کو ہندوستانیوں نے انہی سرگرمیوں کے لیے سراہا ہے اور محب وطن کے طور پر سراہا ہے۔ اس طرح ایک ہی لوگوں کو ایک ہی عمل کے لیے دو مختلف لیبل دیے گئے ہیں، ایک اسے دہشت گرد کہہ رہا ہے تو دوسرا اسے محب وطن کہہ رہا ہے۔ جو لوگ یہ مانتے تھے کہ برطانیہ کو ہندوستان پر حکومت کرنے کا حق ہے وہ ان لوگوں کو دہشت گرد کہتے تھے، جبکہ جن کا خیال تھا کہ برطانیہ کو ہندوستان پر حکومت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے وہ انہیں محب وطن اور آزادی پسند کہتے تھے۔ اس لیے ضروری ہے کہ کسی شخص پر فیصلہ سنانے سے پہلے اس کی منصفانہ سماعت کی جائے۔ دلیل کے طور پر دونوں فریقین کو سننا چاہیے، صورتحال کا تجزیہ کیا جائے اور اس کی وجہ اور نیت کی مد نظر رکھا جائے، پھر اس کے مطابق شخص کا فیصلہ کیا جائے۔ اسلام کا مطلب امن ہے۔ اسلام لفظ سلام سے ماخوذ ہے جس کے معنی امن کے ہیں۔ یہ امن کا مذہب ہے جس کے بنیادی اصول اپنے پیروکاروں کو پوری دنیا میں امن اور برقرار رکھنے اور فروغ دینے کا درس دیتے ہیں۔ اس طرح ہر مسلمان کو بنیاد پرست ہونا چاہیے، یعنی اسے دین، امن، اسلام کے بنیادی اصولوں پر عمل کرنا چاہیے۔ معاشرے میں امن اور انصاف کو فروغ دینے کے لیے اسے صرف سماج دشمن عناصر کے لیے دہشت گرد ہونا چاہیے۔ تو دوستو، اللہ تعالی ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق اسلام اور اسلامی احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔ Now in English. Assalamualaikum, sisters, brothers and friends. We are describing two answers of most common questions asked by non-Muslims. Today we are answering of fifth question. Question number 5 we are answering. After Urdu. So, friends, question number 5 is, why are most of the Muslims fundamentalists and terrorists? Its answer. This question is often hurled at Muslims, either directly or indirectly during any discussion of religion or world affairs. Muslim stereotypes are prepared in very form of the media, accompanied by gross misinformation about Islam and Muslims. In fact, such misinformation and false propaganda often leads to discrimination and acts of violence against Muslims. A case is in point is the anti-Muslims campaign in the American media following the bomb blast in America, where the press was quick to declare a Middle Eastern conspiracy behind the attack. The culprit was later identified as a soldier from the American Armed Force. Let us analyze these allegations of fundamentalism and terrorism. Number 1. Definitions of word fundamentalist. A fundamentalist is a person who follows of adherence to the fundamentals of the doctrine, or through he is a falling for a person to be a good doctor. He should know, follow and practice as the fundamentals of medicine. In the other words, the should be fundamentalist is the field of medicine. For a person to be a good mathematician, he should know, follow and practice the fundamentals of mathematics.
He should be fundamentals in the field of mathematics for a person to be a good scientist. He should know, follow and practice in fundamentals of science. He should be fundamentals in the field of science. Not all fundamentals are the same. One cannot paint all fundamentals with the same brush. One cannot categorize all fundamentals as either good or bad, such as a categorization of any fund. Fundamentalist will depend upon the field of activities in such. He is a fundamentalist, robber and thief, causes harm and society and is therefore undesirable. A fundamentalist doctor, on the other hand, benefits society and earns such respect. I am proud to be a Muslim fundamentalist. I am a fundamentalist Muslim who, by the grace of Allah, knows, follows and strives to practice the fundamentals of Islam. A true Muslim does not shy away from being a fundamentalist. I am proud to be a fundamentalist Muslim because I know that the fundamentals of Islam are beneficial to humanity and the whole world. There is not a single fundamentals of Islam that causes harm or is against the interests of the human race. As a whole, many people harbor misconceptions about Islam and consider several teachings of Islam to be unfair, of improper. This is due to insufficient and incorrect knowledge of Islam. If one critically analyzes the teachings of Islam with an open mind, one cannot escape the fact that Islam is full of benefits both at the individuals and the collective levels. Dictionary meaning of the word fundamentals. According to the Webster Dictionary, fundamentals was a movement in American Protestantism that caused in the earliest part of the 20th century. It was a reaction of modernism and stressed the infallibility of the Bible, not only in matters of faith and morals, but also a literal historical record. It is stressed by behalf in the Bible as the literal word of God. Those fundamentals was a word initially used for a group of Christians who believed that the Bible was the verbal word of God without any errors and mistakes. According to the Oxford Dictionary, fundamentalism means strict maintenance of ancient or fundamental doctrine of any religion, especially Islam. Today, the moment a person uses the word fundamentals, he thinks of a Muslim who is a terrorist. Every Muslim should be a terrorist. Every Muslim should be a terrorist. A terrorist is a person who causes terror. The moment a robber sees a policeman, he is terrified. A policeman is a terrorist for a robber. Similarly, every Muslim should be a terrorist for the integral elements of society, such as thieves, dacoits, and rapists. Whenever such an anti-social element sees a Muslim, he should be terrified. It is true that the word terrorist generally used for a person who causes terror among the common peoples, but a true Muslim should only be terrorist to selective peoples, mean anti-social elements, and not to the common innocent peoples. In fact, Islam should be a source of peace for innocent peoples. Number 6. Different labels given to the same individuals for the same action, mean terrorist
and patriot. Before India achieved independence from British rule, some freedom fighters of India who did not subscribe to non-violence were labeled as terrorists by the British government. The same individuals have been lauded by Indians for the same activities and hailed as patriots. Those two different labels have been given to the same people for the same set of action. One is calling him a terrorist while the other is calling him a patriot. Those who believed that Britain and right to rule over India called these peoples terrorists, while those who were of the view that Britain had no right to rule India called them patriots and the freedom fighters. It is therefore important that before a person is judged, he is given a fair hearing. Both sides of the argument should be heard. The situation should be analyzed, and the reason and the intention of the person should be taken into account, and then the person can be judged accordingly. Islam means peace. Islam is derived from the word Islam, which means peace. It is a religion of peace whose fundamentals teach its followers to maintain and promote peace throughout the world. Thus, every Muslim should be a fundamentalist. He should follow the fundamentals of the religion of peace. Islam, he should be a terrorist only towards the anti-social elements in order to promote peace and justice in the society. So, friends, sisters, and brothers, Allah Almighty give us permission to follow Islam and Islamic rules, regulations according to Quran and Hadees. Ameen. Sum Ameen. Allah Hafiz.